ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین، مومنات، مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام مرحومین کو، میرے مرحومین کو، یہ ہمارے دوست ہیں، ان کے والدین خورشید وارثی بنت وارث علی شاہ، سید ذہین حیدر ول سید محمد یاسین، استاد سعید سے جعفر، شہید ڈاکٹر نقوی، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسینی کی اور تمام شہداء کی روح کو برکت بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضاع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم البدع، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات محمد علیہ۔ حضرات محترم، ماہ رجب ہے اور ماہ رجب کے آخری چند دن باقی ہیں۔ سب سے پہلے علماء اکرام کی میں معذرت کے ساتھ ان کے سامنے مجھے شمع خراشیوں کا باعث بننا پڑے گا۔ آج کا دن 28 رجب منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کی روانگی سے۔ یوں کہیں کہ آج ہی کے دن سے نہضت حسینی کا آغاز ہو رہا ہے۔ امام حسین مدینہ خوف سے نہیں چھوڑ رہے، نہ جان کے خوف سے، نہ مال کے خوف سے، بلکہ امام حسین خود ایک معرکہ سجانے جا رہے ہیں جو قیامت تک کے یزیدوں کو اکھاڑ پھینکے گا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا انتخاب کیا۔ امام کو کربلا بلایا نہیں گیا، یا امام نے کربلا میں رک گئے، یا کوئی مجبوری تھی امام کو گھیر لیا گیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ امام نے کربلا میں یزید کو بلایا۔
صرف 6 ماہ کے علی اصغر نے وقت کے حاکم سے اس کے چہرے کا نقاب کھینچ ڈالا۔ کربلا 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 وہ کربلا ایسے ہی ہے۔ کربلا کوئی عام جگہ نہیں ہے، کربلا صرف مکان نہیں ہے، کربلا وادی ہے اور عشق کی وادی ہے، اور عشق کی وادی میں شرائط کے ساتھ داخل ہونا پڑتا ہے۔ جنہوں نے ان شرائط کو ادا کیا وہ کربلا آ گئے۔ کربلا اگر صرف پہنچنا کمال ہوتا تو دشمن بھی کربلا پہنچا تھا۔ کربلا پہنچنا کمال نہیں، کربلا پہنچ کر امام کی طرف ہونا کمال ہے۔ امام کی طرف یعنی امام نقطہ محور ہے، ایک ایسا نقطہ ہے کہ ہر چیز اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ کربلا بھی ایسے ہی ہے۔ امام حسین نے کربلا کو وہ موقعیت دی، وہ فضیلت دی کہ اس خاک میں ایسے گوہر دفنائے کہ جو آج تک جہالت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو ہدایت دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا جہان میں کوئی ایسا مکتب نہیں کہ جہاں پر پوری دنیا میں لوگ جمع ہوتے ہوں۔ ہر جگہ مختلف پنڈال ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مفاد والے لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگوں کو پیسے دے کے بلایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے، آنے والے بھی بس آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر اس مکتب امام حسین میں صرف کہنا پڑتا ہے ایک کہ مجلس حسین کی ہے۔ یہاں دعوت نہیں دینی پڑتی، یہاں لوگ خود چل کے آتے ہیں، خود چل کے آتے ہیں۔ نہ کوئی مذہب کی قید ہے، نہ کوئی مسلک کی قید ہے، نہ رنگ و نسل کا احتجاج۔ کوئی بھی ہو، امام حسین کی مجلس اس کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مجلس میں توحید کا درس دو۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین لا الہ الا اللہ کی خاطر کربلا آئے تھے، اور ان مجلسوں کو ایسا رکھو کہ اس میں ہر کوئی آئے اور امام کے لیے آئے، اور جب اٹھ کے جا رہا ہو تو پھر حسینی جا رہا ہو۔ اس لیے بہت ضروری ہے یہ مجلس، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ان مجالس کے اندر انسان اپنی طرف نہ بلائے لوگوں کو، خدا کی طرف بلائے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو سجدہ کیا تھا وہ خدا کو کیا تھا، اور اسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ عزیزان محترم، ماہ رجب گزر گیا، یہ چند راتیں رہ گئیں، ابھی بھی فضیلت کی یہ شبیں باقی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ خدا کا مہینہ ہے، اور عرفا کے لیے یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ بہار کی جب شکوفہ ہوتا ہے، جب ایک دوبارہ حیات کھلتی ہے، تو یہ مہینہ رات کی عبادتوں کے لیے بہار ہے کہ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اس مہینے میں اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، تاکہ شعبان میں ایک قدم اور آگے بڑھاؤ اور ماہ رمضان میں نتیجہ لے کے جاؤ۔ ہم تو کیونکہ جب رمضان آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاند نکل آیا، تو ہمارے سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے،
اور اچانک سے ہر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے. جو روزہ نہیں بھی رکھتا، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، ایسے عمومی بات کہہ رہا ہوں، جو روزہ نہیں بھی رکھتا اسے کچھ کہو تو کہتا ہے بھائی رمضان ہے. تو رمضان نکلتے ہوئے پھر کچھ نہیں دیتا. وہ دعا جسے میرا چوتھا امام سجاد علیہ السلام امام ماہ رمضان کے ودا کی جو دعائیں ہیں، امام دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ کبھی ختم نہ ہو. لیکن کیا ہم نے کبھی رمضان کے آخر میں یہ دعا مانگی کہ کاش کہ یہ مہینہ کبھی ختم نہ ہو؟ ہم تو پوچھتے ہیں کب چاند نکل رہا ہے، کیونکہ ہمیں وہ لذت حاصل نہیں ہوئی. وہ کیسے حاصل ہو؟ کیونکہ رجب سے تیاری نہیں کی تھی ہم نے، رجب کے روزے نہیں رکھے، رجب کی مناجات نہیں پڑھی، رجب کو شب کو دعائیں نہیں پڑھی. عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے کہ ان مہینوں کو درک کریں، تبھی ہم اس عشق کی وادی میں پہنچیں گے جس میں امام حسین بلانا چاہتے ہیں. ہر کوئی نہیں آ سکتا عزیزان محترم. بہرحال نتیجہ آپ کو یہی دینا ہے انشاءاللہ آخر تک خدا توفیق دے. مجلس تو بہرحال ایک ہی توفیق ہوتی ہے اور وقت بہرحال جو محدود ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی سماعتیں سنتی رہیں تو ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. ماہ رجب کی دعائیں ہیں، ابھی ایک دو راتیں ہیں، کوشش کریں مفاتیح کھولیں اور دعاؤں کو کھولیں. اس کے اندر وقت کے امام سے بھی دعا جو ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے. دعا کے اندر انسان خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ بابوں کا مفتوح للراغبین، کہ پروردگار تیرا در رغبت کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے. اب یہ رغبت کیسی، کس چیز کی رغبت؟ رغبت آرزوؤں سے بھی معنی لیے جاتے ہیں، یعنی مجھے کس چیز کی آرزو ہے، کیونکہ انسان اپنی دعاؤں سے پہچانا جاتا ہے. جب انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا تو انسان مانگتا کیا ہے، اس کا مانگنا اس کی شخصیت کو بیان کرتا ہے. اب ہم نماز کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے واجب نماز کے بعد، لیکن ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم تو جلدی جلدی پڑھی اور بس. دعا ادب سکھاتی ہے، ہاتھ بلند کرنا ادب سکھاتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جب اس خالق کائنات کی بارگاہ میں انسان ادب کے ساتھ نہ جائے، اس لیے تو ہم میرے جیسے شخص کی نمازیں تو کیا نمازیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں. میں نے اپنی نماز میں کب توجہ کی کہ میں کس کے آگے کھڑا ہوا ہوں؟ جب آپ اپنے کسی افسر کے آگے، کسی آفس کے سی او کے آگے، کسی باس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ بہت تمیز سے کھڑے ہوں گے، ہلیں جلیں گے نہیں، لباس درست ہوگا، مناسب ہوگا، اور جو وہ کہہ رہا ہوگا آپ غور سے سن رہے ہوں گے. اگر وہ آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ کا دھیان کہیں اور ہو تو وہ کیا کہے گا آپ کو کہ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ مگر ہم خدا کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ دنیا جہان کی سوچیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ تو خالق کا کرم ہے کہ ہمیں کچھ کہتا نہیں، کچھ کہتا نہیں ہے. ورنہ اگر ہمارے اپنے آپ سے موازنہ کریں نا، کمپیئر کریں، بچے کو آپ کوئی کام کہتے ہیں، بچے نے کام نہ کیا ہو، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کہیں تمہیں میں نے 100 دفعہ سمجھایا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی نا، 2 لگا دیں گے آپ اس کو. لیکن خدا اگر کبھی ہمیں یہ کہے کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے مگر تم نہیں سمجھتے، ایک دفعہ بھی اگر وہ ہمیں لگا دے تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. اسی لیے چوتھا امام جو ہے وہ دعائے ابو حمزہ میں خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے الہی لا تعتبنی من عقوبتک،
کہ پروردگار مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا. اور یہ ضروری ہے محترم، توحید کو سمجھے. توحید کھو گئی ہے کہیں. خدا کہاں ہے ہماری زندگیوں میں؟ آئمہ علیہ السلام کس کے لیے آئے تھے؟ کس کے لیے آئے تھے؟ خدا کے لیے. کس کے لیے اتنی زحمتیں کی؟ کس کے لیے 7واں امام زندان کی قیدوں میں رہا 14 سال؟ بر روایت ہے وہ مختلف ہے. کس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ کربلا میں لٹا دیا؟ کس کے لیے مولا کائنات 25 سال خاموش رہے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ خدا. خدا ہے ایسا کہ اس کے لیے 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کیا جائے. یہ خدا میری زندگی میں کہاں ہے؟ زندگی گزرتی جا رہی ہے، انسان کی محاسن سفید ہو جاتے ہیں، زندگی کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، پھر بھی خدا سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ڈھونڈا نہیں اسے، تلاش نہیں کیا اسے. اور وہاں حدیث قدسی ہے، پروردگار کہتا ہے کہ جو بندہ میری طرف پلٹ آئے، میری طرف آ جائے، کبھی بھی آ جائے. خدا نے تھوڑی دروازہ بند کیا ہے. خدا نے یہ تھوڑی کہا کہ تم اگر جوانی میں پلٹے تو پلٹے ورنہ میں تمہیں قبول نہیں کروں گا. نہیں، یہ ہماری مسجدیں، مدرسے، امام بارگاہیں، دروازے، در، ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. خدا کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا ہے. بابوں کا مفتوح للراغبین. خدا کا در سب کے لیے، رغبت والوں کے لیے کھلا ہوا ہے. کھلا ہوا ہے. ہمیں اس کے در کی طرف جانا نہیں آتا. یہی تو ائمہ علیہ السلام سکھانا چاہتے تھے کہ جانا کیسے اس کی بارگاہ میں، پہچانو خدا کو. آج ہماری زندگیوں میں سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پورا معاملہ بگڑ گیا ہے. آج انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ بڑے آرام سے جھوٹ بولتا ہے. آج انسان دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ چوری کیوں کرتا ہے؟ غیبت کیوں کرتا ہے؟ تہمت کیوں لگاتا ہے؟ ایک دوسرے کا حق کیوں کھاتا ہے؟ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ مگر اسے نہیں پتا کہ قیامت میں کیا ہوگا. پتا ہے مگر غافل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اسے اس لیے محسوس نہیں ہوتا. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ تمہیں اگر خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے، کبھی گناہ نہیں کرو گے. یہ خدا کہاں ہے میری زندگی میں؟ کیمرے لگے ہوئے ہوں آپ کے آس پاس، ہائی وے پہ، موٹر وے پہ، پولیس کھڑی ہوئی ہو، کیمرے لگے ہوئے ہوں، آپ اوور سپیڈ نہیں گاڑی چلاتے، چلان ہو جائے گا. مگر خدا کا کیمرہ نظر نہیں آتا جو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. انسان کسی جگہ پر چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہو تو گناہ نہیں کرتا اس کی شرم کی وجہ سے، لیکن اپنی خلوت اور تنہائی میں اسے چھوٹے بچے کے برابر بھی شرم نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا نہیں ہے. عزیزان محترم، اسی خدا ہی کے لیے تو پروردگار نے کیا کہا حدیث قدسی میں، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے جہاں پہچانا چاہوں میں نے نور محمد کو خلق کیا. وہ خدا پہچانا جانا چاہتا. خدا محتاج نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لوگ شاعر اور ذاکر پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے چلے جاتے ہیں. خدا محتاج نہیں ہے کسی کا. ویسا کا مثل ہی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے انتم الفقراء اللہ، تم سب محتاج ہو اس کی طرف، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. صحیفہ سجادیہ کی 10ویں دعا میں چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یا غنی الغنیاء انا افقر الفقراء،
اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں۔ اس کو محتاج نہیں ہے، مگر اس نے نظام ایسے بنایا ہے، وہ چاہتا ہے ان کے ذریعے سے پہچانا جاؤں، بہت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں ان کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ اس لیے زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے لیے کہ کیا باب اللہ، یہ اللہ کا دروازہ ہے، یعنی خدا تک جانا ہے تو یہاں سے ہو کے جانا پڑے گا۔ اور عزیزان محترم، ہم خدا تک جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ اللہم صلی علی محمد انسان اس میں پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فرق دیکھیں جس ہم دور میں زندہ ہیں، جس معاشرے میں زندہ ہیں، یہ دور معاشرہ بڑا پورا آشوب ہے، فتنے کا زمانہ ہے، اور آخر الزمان سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے یہ دنیا۔ اب ظاہر ہے یہاں پر مشکلات بھی زیادہ ہیں، کیونکہ حدیث ہے، اصحاب رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک نیکی کرنا تمہاری 50 نیکیوں کے برابر ہوگا، ایک نیکی۔ کہا یا رسول اللہ، ہم تو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، ہماری 50 نیکیاں، ان کی ایک نیکی۔ کہاں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ زمانہ ایسے ہی ہے، حلال حرام مکس ہو گیا ہے، نہ حلال کا پتہ چلتا ہے نہ حرام کا پتہ چلتا ہے، بے حجابی، محرم نامحرم تعلقات، ٹی ویوں کے ڈرامے، غلط عقائد، غلط چیزیں، نشہ جوانوں میں عام ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ اوپر سے یہ نئی ٹیکنالوجی جس کے فائدے بھی ہیں تو نقصان بھی بہت ہے، یہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، اب گناہ کرنا صرف ایک ٹچ کرنے کے برابر ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کسی کو پتا ہے انسان اپنی تنہائی میں کیا کر رہا ہے، وہ ایسے میں کیا ہوگا، سخت ہے، روح بھاری ہو جاتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، اور جب رات کو کوئی جوان گناہ کرے تو صبح فجر کی نماز میں بدن اٹھنے نہیں دیتا، 100 الارم لگا لیں آپ، نہیں اٹھ سکتا آدمی، کیسے اٹھے گا اس کی بات؟ اور شیطان کا برنامہ یہی ہے، شیطان کا پلان بھی یہی ہے پورا۔ ہم کیونکہ ہماری زیادہ تر مجالس میں، کیونکہ بھارت یہاں پر سب لوگ سننے آتے ہیں، اس لیے گفتگو میری، ویسے بھی میری گفتگو جو ہے وہ عمومی ہوتی ہے، اور کسی فرقے سے تعلق میں خود بھی نہیں رکھتا، اور نہ اپنے سننے والوں کو رکھنے دیتا ہوں، کیونکہ خدا کی طرف بڑھنے والا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، خدا کی طرف بڑھنے والا بندہ ہوتا ہے، خالی بندے کی ضرورت ہے، خدا کو بندہ چاہیے بس، کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا نا شب معراج اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا، تم بھی بندے بن جاؤ، میں تمہیں بھی کمال پہ لے جاؤں گا، بندگی چاہیے۔ جانے والے ہمیں کیونکہ یوزلی نارملی مجالس کے اندر دشمن شناسی نہیں کروائی جاتی، دشمن کون ہے، ہمیں تاریخی بات بتائی جاتی ہے، ضروری بھی ہے تاریخ بتائیں، سب بتائیں، لیکن دشمن کو بھی تو پہچانوائیں، دشمن کون ہے۔ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم رہتے بھی ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، تو کیا امام کا انتظار بڑے آرام سے کرے گا کوئی، یا امام بہت آرام سے آ جائیں گے؟ اگر آرام سے آنا ہوتا تو کب کیا آ جاتے، کیوں نہیں آ رہے امام؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 اماموں کو بھیجا، لوگ ائمہ کی ویسی معرفت نہ کر پائے، تو خدا نے آخری کو اپنے پاس چھپا لیا، کہا کہ جب تک لوگ نہیں صحیح ہوں گے میں نہیں بھیجوں گا، یہی وجہ۔ اب ظاہر ہے امام کے مقابلے میں کون آیا ہمیشہ؟ ہر امام کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی آیا، تو آخری امام کے مقابلے میں کون آئے گا، یا کون آ رہا ہے؟
اور ظاہر ہے یہ جب آپ نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا کوئی دشمن بھی ہے کہ نہیں ہے. دشمن شناسی قرآن کا درس ہے. ہر انبیاء کی واقعات کو بیان کرتے ہوئے پروردگار نے انبیاؤں کو جس نے مشکلات دی اس کا ذکر کیا ہے. فرعون کا ذکر کیا، نمرود کا ذکر کیا، شداد کا ذکر کیا، قارون، سب کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاؤں کے راستوں میں آئے. اسی طرح رسول خدا کے مقابلے میں جو لوگ آئے. اب آخری امام ہے، آخری معرکہ ہے، اس کے مقابلے میں کون آئے گا؟ اور یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ جو سب ہو رہا ہے، یہ جو لاک ڈاؤن پوری دنیا کا کیا گیا، لوگوں کو گھروں میں بٹھا دیا گیا، ایسا نہیں کہ وائرس نہیں ہے، بیماری اپنی جگہ پر ہے، پریکاشنز بھی کرنی چاہیے، احتیاط بھی کریں، ہاں خیال بھی رکھیں. لیکن یہ جو پوری دنیا میں ایک ساتھ پروٹوکول اجرا ہو گئے، سارا دنیا بند ہو گئی، لوگوں کو گھروں میں بٹھا دو، اور پھر سائبر ورلڈ کے ذریعے، ورچوئل ورلڈ کے ذریعے انہیں کنیکٹ کرو. ورچوئل ورلڈ پہ کس کی حاکمیت ہے؟ اس ٹائم کون حکومت کر رہا ہے؟ کس کے پاس ہے فیس بک؟ کس کے پاس ہے یوٹیوب؟ کس کے پاس ہے انسٹاگرام؟ حاکمیت انہیں کی ہے. اس حاکمیت کے ذریعے سے ذہنوں کو قبضے کرنا چاہتے ہیں. تبھی تو آپ دیکھ لیں موبائل سستے، مہنگے تو نہیں بہت زیادہ. اگر فلانا موبائل مہنگا ہے تو چائنا کے موبائل بہت سستے ہیں، پیکج سستے ہیں، اتنے جی بی ڈاؤن لوڈ فری، رات کو کال پہ بات کرنا فری. کس سے بات کریں گے رات کو؟ کون بات کرے گا رات کو؟ وہ کاروباری آدمی رات کو بات کرتا ہے. جوان، ان جوانوں کے نفسوں کو زخمی کر دو، مجروح کر دو، تاکہ ان کو اتنی شرمندگی ہو یہ امام کی طرف نگاہیں نہ اٹھا پائے. یہ اس کا برنامہ ہے. سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں تو میٹھا میٹھا کھلایا جاتا ہے نا ممبر سے، اس لیے زیادہ میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے. سمجھنے کی انسانیت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہی کیا انہیں کیا فرق پڑتا ہے ملین لوگ مر جائیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پیچھے شیطان ہے، پیچھے ابلیس ہے. دجال کب آئے گا؟ ایسی تو آئے گا دجال. کس کے مقابلے میں؟ امام کے مقابلے میں. وہ اپنا پلان بنا رہے ہیں، اپنا پلان بنا چکے ہیں. اپنے پلان کو اجرا کریں. پوری دنیا میں اپنے کارندوں کو بٹھا دیا ہے انہوں نے، ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. مذہب کے اندر بھی اپنے کارندوں کو فٹ کرا دیا ہے انہوں نے کہ جو لوگ مذہبی رجحان رکھتے ہیں ان کو مذہب میں گمراہ کر دو، فرقوں میں بانٹ دو، آپس میں لڑواؤ، ان کو تقسیم کراؤ تاکہ یہ ہدایت کی طرف نہ آئیں. اب یہ ظلم نہیں ہوتا کہ مجلس امام حسین کی ہوتی ہے اور ہم اس میں تفرقے کی باتیں کریں. امام حسین تو ہدایت کے چراغ ہیں. آپ کی تو مجلس امام حسین میں ایسی ہو کہ سب لوگ ہدایت پائیں، نہ کہ ناراض ہو کے اور وہ FIR کٹوا کے گھوم رہے ہوں آپ کے اوپر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں. آپ کو دشمن استعمال کر رہا ہے اور یہ اس کی اسٹریٹجی ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ مکتب دنیا کا سب سے بہترین مکتب ہے، اسی لیے اس مکتب کے پیچھے لگ جاؤ. روکو کسی نہ کسی طریقے سے. مذہب میں ہے تو مذہب سے روکو، سیاست میں ہے تو سیاست سے خراب کرو. کسی بھی جوانی میں ہے، کسی آرگنائزیشن میں، کہیں پہ بھی ہے، حملے اس کے بھرپور ہیں. چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ بچے ہوں. بچے ہوں، دیکھو بچوں کے لیے کیا بنایا اس نے، ڈزنی ورلڈ، مارول اسٹوڈیو. ابھی آپ بچے سے پوچھیں بیٹا تمہارا رول ماڈل کیا ہے، وہ کیا بولے گا؟ آئرن مین، اسپائڈر مین، سپر مین. بچے کو کیا ہو گیا؟ آپ بچہ دیکھتا ہی ہے. کیا دیکھتا ہے بچہ ٹی وی پہ؟ بڑوں کے لیے رول ماڈل مختلف ہیں. کوئی اسپورٹس مین، کوئی سنگر، کوئی ایکٹر. یہ رول ماڈل بنائے جاتے ہیں قوموں کو اپنی طرف لانے کے لیے.
جب آپ کسی کے گرویدہ ہو جائیں تو کیا کریں گے آپ کپڑے بھی ویسے پہنیں گے، کھائیں گے بھی ویسے ہی، چیزیں بھی ویسے استعمال کریں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو کوئی پسند آ جائے. وہ یہ اس طرح وہ گھس گئے ہیں. بچیوں کے لیے انہوں نے ڈزنی ورلڈ کی پرنسس بنائی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ غلط افکار ذہنوں میں منتقل کر رہے ہیں. اب آپ کو تو پتہ نہیں آپ کا بچہ کارٹون میں دیکھتا کیا ہے، اس کو کیا ہوگا. جاؤ بیٹا کارٹون دیکھو جاؤ. ویسے بھی بچوں کو ٹائم کس نے دینا ہے؟ بہت تنگ کرے تو موبائل پکڑا دو، چپ ہو جائے گا. یہ آپ چپ نہیں کرا رہے، یہ آپ اس کو اس دنیا سے غافل کرا رہے ہیں. ظاہراً تو بڑا خوش ہوتے ہیں. دیکھو ہمارے چھوٹے بچے کو بھی آئی فون استعمال کرنا آتا ہے. یہ اس کی ایج تھی آئی فون کی کیا؟ کہاں جا رہی ہے دنیا؟ کس؟ اور یہ گیم جو موبائلوں میں ہے، ان گیموں کے اندر شخصیتیں ہمزاد ہو گئی ہیں. ہمزاد سمجھتے ہیں نا انسان کے جیسا کوئی، اب وہ اندر ڈھونڈتا ہے ہمزاد کو. اتنا ذہن کنٹرول ہے. اور اس گیم کے اندر جو اشتہارات آتے ہیں نا، وہ شکل دیکھ کر آتے ہیں. کیونکہ آپ جب اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ کیمرہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، تو وہ گیم دیکھتا ہے کہ بچہ کھیل رہا ہے تو اس کے لیے الگ اشتہار بھیجو. اور یہ سب ٹیسٹ ہوا ہوا ہے. یہ میں صرف آپ کو کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ سب ٹیسٹ ہے. کہاں جائے گا معاشرہ پھر؟ خون ہو رہا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام کو جگر کا خون چاہیے. دے سکتے ہو تو جو آدمی اپنا موبائل وقت کے امام کو نہ دے سکے کہ موبائل میں پتہ نہیں کون سی تصویریں ہوں، پتہ نہیں کون سے کانٹیکٹس ہوں، کیا کیا ہو. اور انسان اپنے بہت سی چیزیں اپنے والدین سے چھپا رہا ہوتا ہے، امام کو دے پائیں گے؟ ماں باپ کے سامنے تو ایکسپلورر میں جا کے ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہم، تو ان کو پتہ نہ چلے ہم نے کیا دیکھا. امام سے تو نہیں ڈیلیٹ کر سکتے. تو جب ایک چھوٹی سی چیز امام کو نہیں دے سکتے تو جان امام کو کیسے دیں گے؟ وہ لمحہ فکری ہے. میں ویسے بھی ٹینشن دینے کے لیے آتا ہوں، میرا تو کام ہے ہی یہی کہ میں تھوڑا ٹینشن. جانے محترم میٹھا میٹھا بہت مل گیا ہے، بہت تھوڑا ہلیں گے تو امام آئیں گے، ایسے تھوڑی امام آئیں گے. کیا کریں پھر؟ سوچیں، صلاحیتوں کو پیدا کریں، اجاگر کریں. جو ابھی بھی امام کے لیے کام کر رہے ہیں مگر وہ کو آسمان سے تھوڑی اترے ہیں. یہ جو تصویریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں شہید ڈاکٹر نقوی کے جو برین تھے جوانوں کو بنانے والے، ایسی شخصیت کی جن کے جانے کے بعد آج تک ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی. کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا ایسی شخصیتوں کو بننے ہی نہ دو. کیا کہتے ہیں شہید ڈاکٹر نقوی کہ ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ راستہ شہادت کی طرف جاتا ہے. ساری زندگی مجلس میں آدمی بیٹھے، ساری زندگی مجلس سنے، ماتم کرے، اور کبھی یہ نہ کہے کہ میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں جیسے حضرت قاسم کے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے مجلس. مگر قاسم سلیمانی نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا. یہ عزاداری کا کمال ہے. یہ ایک شخص 4 ملکوں پہ حکومت کرتا رہا، اور اس دور میں کہ جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ دنیا پر نہیں آ جا رہی ہے، اس دور میں ایک شخص نے دشمن کا جینا حرام کر دیا اور سارے حرموں کی حفاظت کر دی. یہ وہی تو لوگ ہیں کہ 313 اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو قاسم سلیمانی. کیسا ہوگا 313؟ ایسا ہوگا.
یہ ہے 313۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ وہ مشہور واقعہ ہے، ایران عراق کی جب جنگ ہو رہی تھی تو آیت اللہ خامنائی جب پریزیڈنٹ تھے ایران کے، تو ایک میٹنگ میں جانے کے لیے نکلنے لگے دفتر سے، تو دیکھا کہ نگہبانی میں یعنی باہر سیکیورٹی میں شور ہو رہا ہے۔ بولا شور کیسا ہے؟ کہا ایک بچہ ہے، پہلے کہتا تھا میں نے صدر کو دیکھنا ہے، اب کہتا ہے مجھے صدر سے بات کرنی ہے۔ تو کہا وقت ہے بات کرا دو۔ 13-14 سال کا بچہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں شمالی جو شہر ہے وہاں سے آیا ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا ہمارے ہاں جب مجلس ہوتی ہے تو حضرت قاسم کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ 13 سال کا بچہ تھا کہ اس سے پوچھا گیا کہ موت تمہارے لیے کیا ہے، تو کہا کہ موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ میں جانے دو تو کہتے ہیں تم بچے ہو ابھی، تو کہتا ہے یا وہ مصائب بند کروا دیں یا ہمیں جنگ پہ جانے دیں۔ یہ ہے نا مجلس کہ جب اٹھے تو آدمی ایسا ہو۔ تو وہ کہا کہ نہیں تم چھوٹے ہو، ابھی تم اسکول جاؤ گے۔ کہا نہیں، یا وہ مسائل بند کروا دیں یا ہمیں۔ کہا اس کو جانے دیا انہوں نے، کہا اس کو سکھاؤ۔ وہ شہید ہو گیا بچہ۔ عزیزان محترم، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اٹھ کے کہیں چلے جائیں۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہے، جہاد علمی بھی ہے، جہاد نفس سے بھی ہے۔ سارے جہاد کی قسمیں ہیں، اور ظاہر ہے جب وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہر فیلڈ میں جہاد کی ضرورت ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، کچھ بھی ہو۔ اور آنے والا دور تو بہت ترقی یافتہ دور ہوگا، تو اس دور میں امام کے لیے ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہم دشمن کو بچانے وقت میں تھوڑا سا آپ کو پوز دینا چاہتا تھا کہ دشمن سو نہیں رہا، دشمن جاگ رہا ہے۔ آپ بھی مت سوئیں، آپ بھی جاگ کے رکھیں گے یہ ہو کیا رہا ہے آس پاس۔ ظاہر ہے تبھی تو ہم پہچانیں گے اپنے وقت کے امام کو۔ عزیزان محترم، کی زندگی میں ایک دشمن باہر ہے، ایک دشمن اندر بھی ہے، اور وہ اس کا اپنا نفس ہے، وہ اس کو بڑھنے نہیں دیتا۔ انسان دنیا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور ہر شخص کی دنیا جو ہے وہ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے بچے کو کچھ اور اچھا لگتا ہو، والد کو کچھ اور اچھا لگتا ہو، ماں کو کچھ اور اچھا لگتا ہو، ایک بوڑھے شخص کو کسی اور چیز کی حرص سے لالچ ہو۔ ہر شخص کی دنیا الگ ہے۔ آپ کو اپنی دنیا خود دیکھنی ہے کہ آپ کی دنیا کیا ہے۔ دنیا کلی طور پر مجموعاً مذمت نہیں کی گئی دنیا کی کہ دنیا کو برا بھلا کہتے رہو، نہیں۔ دنیا کی وہ چیزیں جو خدا سے دور کر دیں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یہی دنیا تو ہے کہ ہمیں عبادت کا موقع ملا، یہی دنیا ہے ہمیں امام ملے، یہی دنیا ہے ہمیں خدا نے مال دیا اس کی راہ میں انفاق کریں، یہی دنیا ہے اس نے ہمیں اولاد دی ہم اس کی بہترین پرورش کریں۔ تو یہ سب تو زینت ہے، لیکن اگر یہی سب خدا سے دور کر دے تو یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارا نفس کس چیز کا شکار ہے، کس چیز میں گھرا ہوا ہے۔ بعض اوقات انسان سارے اچھے کام کرتا ہے ظاہری، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر مشکل ہوتی ہے، اور یہ مشکل اگر وہ صحیح نہ کرے اور زندگی گزر جائے، اور جیسے علماء اکرام بھی کہتے ہیں روایات کی روشنی میں کہ 40 سال اگر انسان اپنی اصلاح نہ کرے، اپنی تربیت نہ کرے، تو 40 سال کے بعد پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے، پھر وہ عادت ملکہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کو نکالنا بری بات ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ جوان ہے ماشاءاللہ آپ لوگ زیادہ تر، خوب جوانی میں اپنی تربیت کریں،
جوانی میں اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں اندر سے کیسا ہوں. یقیناً ہمارے پاس ہر جگہ ایسے لوگ نہیں ہیں جیسے کہ بہرحال اولیاء خدا ہوتے تھے. سندھ تو ویسے بھی اولیاؤں کی سرزمین رہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے اولیاء نہیں رہے اتنے زیادہ، اگر ہیں بھی تو چھپے ہوئے ہوں گے، مخفی ہوں گے، انسان کی رسائی نہیں ہے. لیکن انسان خدا کی بارگاہ میں جب گڑ گڑائے تو وہ اپنی تربیت کر سکتا ہے. اور یہ سچ ہے جو بزرگ کہتے تھے کہ اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو مرشد اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے. یہ آ جاتا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتا، آ جاتا ہے، مل جاتا ہے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، کہتے ہیں کہ جب وہ نجف اشرف پڑھنے گئے تو مولا کے حرم کے گنبد کو دیکھا تو کہا مولا سے کہ مولا میں یہاں پڑھنے آیا ہوں مگر میں کسی کو جانتا نہیں، مجھے کون پڑھائے گا. کہتے ہیں گھر جہاں رکے ہوئے پہنچے تھوڑی دیر میں دروازہ نقب الباب ہوا، دیکھا تو آیت اللہ قاضی کھڑے ہوئے تھے. کہا ہم ہیں نا تمہیں پڑھانے کے لیے. یعنی رجوع کرنا، پتا ہو کہ کس سے کرنا ہے. اور نجف ویسے بھی جگہ ایسی کہ آیت اللہ کشمیری کے بارے میں مشہور ہے کہ آیت اللہ کشمیری جب نجف سے اس زمانے میں علماؤں کو نکال دیا جاتا تھا تو قم میں آئے. شاگرد کہتے ہیں کہ نجف کا اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ ہمیں شک ہو گیا کہ دنیا میں کوئی اور شہر ہے بھی کہ نہیں ہے. ظاہر ہے جس شہر کی ہوائیں گنبد امیر المومنین ٹکرا کے آتی ہوں تو وہاں کی ہواؤں میں خوشبو کیسی ہوگی، کیفیت کیسی ہوگی. خدا باب علم ہے، علم کا دروازہ ہے. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم علم کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. واہ 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 بھائی واہ، کیا دروازہ ہے، کیا دروازے میں لکڑی لگی ہوئی ہے، کیا دروازے میں رنگ ہوا ہوا ہے، کیا دروازے میں کاشی کاری ہوئی ہوئی ہے. واہ واہ بھائی، دروازے سے اندر آئیے. نہیں، صحیح معافی، ہم کہاں مولا کہاں. خود مولا نے فرمایا، خود رسول خدا کہتے انا مدینہ العلم و علی بابوہا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو اندر آؤ. نہیں صحیح معاف. نماز پڑھو. نہیں صحیح، نماز تو مولا پڑھ گئے، ہم نے کیا کرنی پڑ گئے. یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں. اگر کوئی دنیا میں بہترین سسٹم ہونا تھا شریعت کے علاوہ تو خود رسول لے کر آتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا فلانی طریقت فلانی طریقت، نہیں صحیح طریقت میں ہوتا ہے، شریعت والے کیا سمجھیں تو بھائی سمجھا دو پھر. یعنی رسول کو نہیں سمجھ میں آئی، آپ کو سمجھ میں آ گیا. اگر خانقاہوں میں رہنا افضل تھا تو پھر رسول خدا غار حرا سے باہر نہیں نکلتے. حضرت جبرائیل روز آتے تھے، حضرت خدیجہ کھانا لے کے آتی تھی، ایسی بہترین جگہ سے کون نکلے گا. حضرت خدا نے کیا کہا، جائیں لوگوں میں جائیں، کہیں اقرا پڑھو خدا کے رب کے نام سے، تربیت کرو اس کو، ان کو ہدایت دو، ان کو نماز سکھاؤ، ان کو لین دین سکھاؤ. ہم الگ ہی سسٹم میں چل پڑے، اپنا ہی ایک سسٹم بنا لیا. ہر کوئی شخص نے اپنا سسٹم بنا لیا. آج کل مولا کے نام پر ہر کوئی مولائی ہو گیا. بھائی مولائی اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود سے مولائی ہو، نہ اپنے ظاہر سے مولائی ہو. بھائی ظاہر تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. بھائی ظاہر کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہر سارے کے ہر دور میں، ہر امام کے دور میں الگ الگ لوگ تھے. کسی دور میں بوزر کمبر تھے، کہیں پر زرارہ تھے. اسی طرح آپ ہر اماموں کے دور میں چلے جائیں، جیسے جیسے ضرورت تھی ویسے ویسے مولائی تھے. ہر دور میں ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے جو ایسا ہوگا جیسے ہم ہیں ویسا ہوا تو مولائی ہے. یہ تو پھر آپ کا اپنا مولا ہے بھائی. ہمارا مولا تو وہ ہے جو رات کو 1000 رکعت نمازیں پڑھتا تھا. ہمارا مولا تو وہ تھا جو رات کو یتیموں کو کھانا
کھانا کھلاتا تھا. ہمارا مولا تو وہ تھا جو دن میں دشمن سے مقابلہ کرتا تھا. تمہارا دشمن سے مقابلہ کہاں ہے؟ تمہارا دشمن ہے کون؟ تم تو اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہے ہو. یہی لڑے ہو نا. ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے مطلب مولائی کسے کہتے ہیں. مولائی تو کہتے ہیں آیت اللہ سستانی کو کہ وہ پوپ فرانس جو ہے وہ ویٹیکن سٹی سے اڑا اور نجف کی گلیوں میں پیدل چل کر ان کے پاس آیا. یہ ہے نا مولائی. یہ ہے نا مولائی. اللہم صلی علی محمد. یہ ہے مولائی. اللہم صلی علی محمد. یہی تو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو آنے والا ہے وہ یوسف زہرا ہے. یہ نشانیاں ہیں کہ جب خوف آ رہا ہے تو پھر آنے والے کے پیچھے حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے. اور ظاہر ہے جو آخری امام ہے وہ کسی فرقے کا نہیں ہے. جانے محترم کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے اس کا, یاد رکھیے گا. حتیٰ جتنے زندہ مذہب ہیں اس ٹائم سب اس کا انتظار کر رہے ہیں. چاہے وہ ہندو ہوں, ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ آخری دور میں ایسا ایسا ہوگا اور ایک شخص آئے گا. بدھسٹ کی کتابوں میں بھی ہے, زرتشت کی کتابوں میں بھی ہے, عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ہے, یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے, مسلمانوں کی کتابوں میں درج اولا ہے. شیعوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ وہ امام پیدا ہو چکا ہے, اہل سنت کے ہاں کہ وہ پیدا ہوں گے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا, شخص ایک ہی ہے. شخص ایک ہی ہے. خود حضرت عیسیٰ جو ہے وہ انجیل میں بیان کرتے ہیں کہ اس موعود کا, یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے, جو پلٹ کے آئے گا, اس کا انتظار ایسے کرو شب میں جیسے تمہیں پتا ہو کہ رات کو کوئی آنے والا ہے. اللہم صلی علی محمد. ظاہر ہے انسان سمجھنے کی کوشش کریں, ایسے مولائی بنے نا, ایسے مولائی بنے کہ مولا آپ کا انتخاب کرے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے. لیکن کیسے بنوں میں ایسا؟ شہید حجاجی جو بہت جوان 28 سال کا جو شہید ہوا, اس نے وصیت نامہ اپنا لکھا اپنے بیٹے کے لیے. اس کا ایک جملہ اور گفتگو کو اس سے میں متبرک کرتا ہوا آگے کی طرف بڑھوں. شہید نے اپنے بچے کو لکھا جب کہ 2 سال کا تھا, بوڑھا ہو گیا. کہا کہ بیٹا جب تم بڑے ہونا تو میری اس وصیت کو پڑھنا. دنیا بہت پرآشوب ہے, دنیا میں بڑے مسائل ہیں, اپنا خیال رکھنا اور ایسا کام کرنا دنیا میں کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. ایسا کام کرو, ایسا کریں ہم لوگ, خدا ہمارا خریدار ہو جائے. تذکرۃ الاولیاء بڑی مشہور کتاب ہے اہل سنت کی, اس میں اولیاءوں کے واقعات ہیں. ایک چور کا واقعہ اس کے اندر بیان ہوتا ہے. یہ چوریاں کرتا تھا, رات کو ایک گھر میں چوری کرنے کی نیت سے گیا. جس گھر میں پہنچا وہ شخص, گھر جو تھا وہ کسی شیخ عابد کا گھر تھا. چوری کرنے پہنچا, بہرحال وہ شیخ تھا, عارف تھا. اسے پتہ چل گیا. اس نے کہا کہ چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو. چور کہنے لگا کہ اس گھر میں مجھے اب کچھ ملنا تو ہے نہیں, چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں, کیا کریں, رات تو گزارنی ہے. رات کو اس نے عبادت کی. صبح ہو گئی. صبح ہوئی تو دروازے میں کوئی آیا, دھڑکن الباب کیا, دروازہ کھولا. ایک شخص آیا, کہا, اس کے ہاتھ میں کوئی پوٹلی سی تھی. کہا کہ شیخ یہ آپ کی خدمت میں بھجوائی گئی ہے. اس نے شیخ نے کھولی تو اس کے اندر ہیرے, جواہرات, سونا دیا. اس نے اس کو ایز اٹ از پورا اس چور کو دے دیا. اس چور نے جب
اتنے قیمتی ہیرے دیکھے. کہا میں ساری زندگی میں چوریاں کرتا رہتا تو مجھے یہ نہیں ملنا تھا جو ایک رات کی عبادت سے مل گیا. ایک رات کی، اس کا تو بدن کانپنے لگا، جھک گیا، مرشد مان لیا اس کو. ایسے میں دیکھا کہ ایک جو خاتون تھی اس وقت زمانے کے سلطان کی بیٹی تھی، وہ اس کا قاصد آیا. اس نے کہا کہ شیخ نے جواب نہیں دیا. قاصد کھڑا رہا، پھر آیا، وہ اپنی عبادتوں میں مصروف ہے. پھر قاصد آیا، کئی دفعہ پورا دن گزر گیا. دوسرے دن پھر آیا قاصد، پھر جواب نہیں دیا کہ انہوں نے آپ سے جو کہا تھا وہ جواب چاہیے. جب جواب نہیں ملا تو وہ خود خاتون آ گئی. وہ کہا کہ شیخ میں نے اتنے عرصے سے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے، میرے سوال کا جواب کب ملے گا؟ اس کے لیے اسے اپنے لیے ایک رشتہ چاہیے تھا صحیح. اس شیخ نے اس چور کو کہا جاؤ اس سے رشتہ کر لو. ایک رات میں چور کو کس مقام پہ پہنچا دیا. کون ہے یہ؟ خدا. خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. محبت کرتا ہوں. اور توبہ انسان کبھی بھی کر سکتا ہے. توبہ کے لیے کوئی وقت تو نہیں ہے کہ ابھی نہیں کر سکتا. ہم ایک دوسرے کو جہنم بھیجنے کے چکر میں لگے ہیں صبح شام. ایک فرقہ کہتا ہے یہ جہنم میں جائے گا، دوسرا کہتا ہے یہ جہنم میں جائے گا، تیسرا کہتا ہے یہ جہنم میں جائے گا. بھائی جنت نہ تمہاری ہے، جہنم بھی تمہاری نہیں ہے. تم کیوں بھیجنے کے چکر میں لگے ہو؟ تم تو دعا کرو کہ بھائی سب جنت میں چلیں. بھائی اکیلے جنت میں کیا کرو گے اتنی بڑی؟ بور ہو جاؤ گے. کیا کرو گے بھائی؟ لوگوں کو بلاؤ، کھلاؤ پلاؤ. وہاں تو مال فراوان ہے. وہاں تو ایک کونچا انگور کا توڑو گے تو کم تھوڑی ہوگا، تو دوبارہ آ جائے گا. تو اپنی نگاہ سے کیوں جنت اور جہنم کو دیکھتے ہو؟ بھائی خدا کی بارگاہ میں تو دعا کرو خدا کسی کو بھی نہ بھیج جہنم میں. بھائی رسول ایسے تھے کیا؟ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت تھے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے. تو ان کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہم ایک دوسرے کو، فرقے تو دور کی بات، گھر میں بھی ایک دوسرے کو جہنم بھیج رہا ہوتی ہے. یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. یہ میری پھوپھی جنت میں جائے گی، یہ میری خالہ ایسی. یہی تو ہوتا ہے ذرا محترم، ایک دوسرے کو. یہ تو ہماری حالت ہے. کیوں ایسا ہے؟ جبکہ وہ کیا کہتا ہے؟ آؤ میری طرف، پلٹو میری طرف. ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک شہر میں گیا، وہاں پر ایک لوہار تھا، اور لوہار بغیر کسی چیز کے دہکتی ہوئی انگیٹھیوں سے لوہے کو ہاتھ سے باہر نکالتا تھا. میں نے سمجھا کہ یہ کوئی اولیاء خدا ہے کہ اس کو آگ جلاتی نہیں ہے. میں نے کہا کہ تم کیسے اولیاء ہو؟ کیا ہے؟ کیسا معجزہ ہے یہ؟ کیا کرامات ہے؟ کہا کہ میں کوئی اولیاء نہیں ہوں. کہا تو پھر یہ کرامت کیسی؟ کہا کہ مجھے ایک خاتون سے عشق ہو گیا، اور میں نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہو پایا. مجھے کسی نے کہا کہ فلانے شہر جاؤ، وہاں پر ایک جادوگر ہے، وہ تمہاری مراد کو پوری کر دے گا. میں بھی چلا گیا. عشق میں اندھا ہو جاتا ہے آدمی. جب میں پہنچا، اس نے اپنا عمل کیا تو اس کا عمل چلا نہیں. اس نے کہا کہ تم نیک کام کرتے ہو؟ کہا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، سب کرتا ہوں. کہا کہ 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرو، پھر میرے پاس آؤ، پھر میں عمل کروں گا.
40 دن بعد پھر گیا، پھر اسے پوچھا، میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا. پھر اس نے عمل کیا، پھر عمل نہیں چلا. کہا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہا میں نے کوئی نیکی نہیں کی، نماز پڑھی نہیں. سوچو. ہاں تمہاری طرف آ رہا تھا تو رستے میں پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو میں نے پاؤں سے ہٹا دیا کہ کوئی گر نہ جائے. تو وہ جادوگر کھڑا ہو گیا، کہا کہ اٹھ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ. کہا 40 دن ایک بھی عبادت نہیں کی، اس کے باوجود خدا تمہارے قدموں سے تمہیں بچا رہا ہے. تو یہ خدا ہے. خدا کو سمجھے عزیزان محترم، خدا ہی کے لیے سب کچھ ہے. یہ وہی مالک یوم الدین ہے، اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہاں تو ہم ایک دوسرے کے سامنے حاضریاں دے رہے ہیں، ادھر صرف وہی ہے. ادھر اعضاء بدن کے خود باتیں کریں گے، خود گواہی دیں گے، اس طرح بڑے ہیں. اور جب یہ معاملہ اندر سے بہتر ہوگا، اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کا بہترین فارمولا ہے کہ رات کی تنہائی میں جو خدا سے راز و نیاز کرتا ہے، خدا دن کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے. اپنی راتوں کو تھوڑی سی زحمت کریں. دیکھیں انسان بوڑھا ہو جائے تو انسان مجبوری ہوتی ہے، کیا کرے، بعض اوقات کچھ کرنے کو بھی نہیں ہوتا، تصویر ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے. اصل عبادت کی لذت جوانی میں ہے، جوانی میں ہے. وہ ایک جوان جو رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، اس کی حالت دیکھی رسول نے، کچھ عجیب سی تھی. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں جا رہا ہے، میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، میں یقین کی منازل پہ پہنچ گیا ہوں. کہا یا رسول اللہ میرے حق میں ایک دعا کیجیے گا. کہا مجھے شہادت نصیب ہو. رسول خدا نے کہا کہ اس کا دل روشن ہو گیا ہے، اور اس کے حق میں دعا کی اور وہ شہید ہو گیا. عزیزان محترم، دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ سب رشتے جو ہیں نا، بہن بھائی، ماں باپ، بچے، اولاد، یہ سب رشتے جو ہے نا، یہ اصل رشتے نہیں ہیں. اصل رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے. یہ باقی رشتے اس رشتوں کی وجہ سے ہیں. اب ہم ان رشتوں کی خاطر اس سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. کبھی اولاد کی خاطر انسان حرام کماتا ہے، کبھی کسی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، کبھی کسی رشتے کی وجہ سے کسی رشتے کا دل آزاری کر دیتا ہے، کبھی کسی کا حق کھا لیتا ہے. کیوں ہے؟ اس سے دور ہو رہے ہو. خدا نے اس لیے کہا نا کہ میں نے پوری دنیا کو تمہارے لیے خلق کیا، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اس خدا کی طرف بڑھے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب حجت خدا کو پہچانیں گے. امام کے بغیر انسان اس راستے کا سفر نہیں کر سکتا. خداوند متعال نے آئمہ کو بھیجا اس لیے کہ یہ راستہ بہت سخت ہے، اور اس سخت راستے کو طے کرنے کے لیے امام امت میں موجود رہتا ہے. ہمارے وقت کا امام ظاہر میں نہیں ہے، ہمارے پاس غیبت میں ہے، لیکن ہمارا عمل امام تک پہنچ رہا ہے. امام ہمارے اعمال سے واقف ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں امام کو پتہ چلتا ہے. اب ہم اپنے امام کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے اوپر ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی گرمیوں کی چھٹیوں میں جو ہے وہ شمال کی طرف، نارتھ کی طرف چلے جاتے تھے اور اپنی تعلیم جاری رکھتے تھے. ان کا بیٹا یہ بیان کرتا ہے کہ وہاں بچے بھی تھے گھر میں. انہوں نے ایک بچوں کو ڈانٹ دیا. اب ان کا ڈانٹنا ہمارے ڈانٹنے میں بڑا فرق ہے، لیکن ان کو محسوس ہوا کہ کچھ اچھا کام نہیں کیا. وہاں سے اٹھے اور اپنے استاد کے پاس تبریز میں گئے، جو علامہ طباطبائی کے بھائی تھے، حسن الہی طباطبائی. ان کی خدمت میں پہنچے. جیسے ہی پہنچے انہوں نے دروازہ کھول لیا، اندر آئے. کہا رات کو خواب میں استاد آئے تھے، یعنی ان کے بھی استاد آیت اللہ قاضی، اور انہوں نے کہا ہے کہ حسن زادے سے کہو
اس طرح امام کا انتظار کر رہا ہے، کیا عمل کیا ہوگا؟ اور ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ آپ اپنی صبح شام کو، لیکن میں تو نہیں دیکھتا نا آپ کو، نا آپ مجھے دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تو خود دیکھ رہے ہیں۔ آپ جو صبح شام کر رہے ہیں، کیا آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، پورے ہفتے میں ہم کتنی دیر امام کو یاد کرتے ہیں؟ کتنی دیر امام کا ذکر کرتے ہیں پورے ہفتے میں؟ جمعے کا دن تو امام کا ظہور کا متوقع دن ہے، جمعے کے دن ہم امام کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ امام کی زیارت پڑھتے ہیں 5 منٹ کی، دعا مطلوبہ پڑھتے ہیں، پھر امام کیسے آئے؟ مجھے بتائیں آپ کیسے آئے؟ استاد علی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ٹرک ڈرائیور کا، شدید سردیوں میں، برف باری میں مشہد سے کسی اور طرف جا رہا تھا، شدید برف جب ہوتی ہے تو رستے بلاک ہو جاتے ہیں، اس کے اندر اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اور بہت شدید سردی اور دور دور تک کچھ نہیں، بالکل جیسے یہاں سردیوں میں دھند ہوتی ہے، نظر کچھ نہیں آتا، برف بھی جب ہو تو کچھ نظر نہیں آتا، گاڑی خراب ہو گئی، اب گاڑی سٹارٹ نہیں ہے تو ہیٹر بھی نہیں چلے گا، اب سردی، تو اس نے بولا باہر مرنے سے بہتر ہے تھوڑا اندر ہی بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں ہی مر جائے گا لیکن مر جانا ہے۔ اب جب انسان کو بتاؤ موت قریب ہے نا، تو شروع ہو جاتی ہے کیسٹ چلنا، میں یہ کرتا تھا، مجھے یہ صحیح تھا، تو اسے اپنی غلطیاں یاد آتی نہیں کہ یہ میں غلط کرتا تھا، پہلے نماز پابندی سے پڑھتا تھا، پھر نماز کو چھوڑ دیا، پھر یہ گناہ ہونا، آہستہ آہستہ دیر دیر میں افسوس کرتا رہا، تو اسے یاد آیا کہ میں وقت کے امام کو پکاروں، امام سے توسل کیا اور کہا کہ میں عہد کرتا ہوں آئندہ نماز بھی اوور ٹائم پڑھوں گا اور گناہوں کو بھی ترک کر دوں گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، اس نے دیکھا کہ دور سے کوئی شخص پانا یا کوئی اوزار لے کر آ رہا ہے، جیسے ہی قریب آیا اس نے اس کو اشارہ کیا، سولا نہیں، ہم غائب ہو چکے تھے۔ عزیزان محترم، امام ہمیں زندگی میں ملتے ہیں، ہم امام کو نہیں پہچانتے، کیونکہ جب تک امام خود نہ چاہیں کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا، لیکن کبھی ہمارا دل تڑپا کہ ہم امام کو دیکھیں، کیسا ہوگا وہ یوسف زہرا۔ عزیزوں نے بھیا، میں ساری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر آپ کو نہیں دیکھتا، متا ترانا و راقہ، آپ کب ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو کب دیکھیں گے مولا؟ کبھی تو تڑپے آدمی، کبھی تو کسی رش میں، کسی مجمع میں، کسی پنڈال میں، کسی جگہ پہ، کسی زیارت میں، کسی مسجد سیلا میں، مسجد زمگران میں، کسی حرم میں، کہیں تو ڈھونڈے تھوڑی دیر، ڈھونڈا کبھی ہمیں؟ ایک عالم دین تو اپنی ساری زندگی امام پہ مجلسیں پڑھ دیتے، ان کے سامنے لوگ 40-45 سال کی عمر کے لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ تمہاری 40 سال زندگی گزر گئی، اور انہوں نے بیان کیا کہ تم نے اپنے گھر میں، پرانے زمانے کا تھا، گھروں میں صحن ہوتے تھے، کہا تم نے اپنے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہوں، مرغیاں، تم گھر آؤ، تمہارے صحن میں تمہیں مرغیاں نظر نہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ کہا گیٹ تک جائیں گے، ڈھونڈیں گے، کہیں باہر تو نہیں نکل گئی، کہا باہر بھی نہ ملیں گیٹ پہ، کہا گلی میں، کہا گلی میں نہ ملیں، کہا کونے تک جائیں گے، کہا کونے میں بھی نہ ملیں، کہا بازار تک جائیں گے، شاید وہاں چلی گئی ہوں، کہا مرغیوں کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ کہا امام تمہیں اتنا بھی عزیز نہیں کہ تم نے کبھی زندگی میں اسے ڈھونڈا ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ جل آ جائیے، کہاں ہے؟ کس کے پاس آئے؟ کس کے گھر آئے؟ یہی تو درد ہے زندگی محترم،
کوفہ والوں نے بھی تو یہی کیا تھا، امام حسین کو بلایا نا، 12,000 یا 18,000 خط لکھے کہ مولا آ جائیے، ہم ہیں۔ کیا ہوا؟ 28 رجب امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ بس میں سے ذرا کو ملحم نہیں ہوگا، جانے ہوتا رات کافی دورانی ہو گئی اور آپ نے واقعہ بہت تحمل سے سنا۔ مجلس آسان نہیں ہے ایسی گفتگو کو سننا، یہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں بھی مجبور ہوں کیونکہ میری گفتگو امام بھی سن رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر سکتا، نہ اپنی زندگی، مجھے نہیں پتا میری زندگی کب ختم ہو جائے، اور وہاں سے یہ کبھی شکوہ آ جائے، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کہ ہم نے تمہیں منبر دیا، تم نے لوگوں کو ہماری طرف نہیں بلایا۔ اور جانے محترم یہی تو ہوا، امام کو اپنے نانا کا شہر چھوڑنا پڑا، وہ مدینہ کہ جس میں امام بڑے ہوئے، سب تک کرنا پڑا۔ یہ لوگ، اور قاسم سلیمانی کی تصویر دیکھی تو ایک بات یاد آ گئی، یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، جانے مطلب یہی ہیں وہ کہ جو امام کے آنے سے پہلے اپنے سینوں پہ تیر کھا گئے، یہ ہیں، انہوں نے کربلا سے کچھ سیکھا ہے۔ شہداء کی مائیں بیٹھی ہوئی تھی، جو جنگ کے شہید تھے ان کی مائیں بیٹھی ہوئی تھی، قاسم سلیمانی تقریر کر رہے تھے۔ قاسم سلیمانی نے ان کی ماں کو کہا کہ جب آپ کے جوان جنگ میں گرے تو آپ وہاں نہیں تھی، مگر ایک ماں وہاں پہنچی ہوئی تھی، ایک ماں، وہ ماں جس نے مدینہ امام حسین کے ساتھ ہی چھوڑ دیا۔ ہر جگہ وہ ماں تشریف لاتی ہے، اپنے بیٹے کے عزاداروں کے آنسوؤں کو جمع کرنے آتی ہے۔ امام حسین کے لیے آسان نہیں تھا مدینہ، اس لیے تو روایات کہتی ہیں، تاریخ میں گواہ ہے کہ امام مدینہ چھوڑنے سے پہلے کئی دفعہ اپنے نانا کے روزے پہ گئے، جاتے تھے، گریا کرتے تھے، آخری دفعہ بہت گریا کیا اور غش کھا گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ نانا بلا رہے ہیں، تیاری ہوئی، امام کی تیاری ہوئی، جانے محترم، امام نے اس کاروان کو سجایا۔ بچوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے سفر پہ جا رہے ہیں کہ جس میں یہ لٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے۔ وہ شان و شوکت سے ثانیہ زہرا کا سوال ہونا، بیوی جب مدینہ آئیں گی تو ایسے نہیں آئیں گی آپ، مدینہ کی خاک خود پریشان ہے کہ اب میں حسین کو نہیں دیکھوں گی۔ اللہ اکبر، نہ جانے کس طرح مدینہ نے، امام نے مدینہ نہیں چھوڑا، یہ تو مدینہ جانتا ہے کہ اس نے امام حسین کو کیسے چھوڑا، کیسے چھوڑا۔ گئے امام، چلے گئے، منازلیں طے کرتے کرتے امام نے گوہر اکٹھے کیے اس راستے میں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ امام کو گھیر کر نہیں مارا گیا،
امام نے دعوت دی دشمن کو کہ آؤ، اور اپنے ساتھ ایسے ہیروں کو جمع کیا کہ کربلا کی خاک میں ان کو دفنایا جائے گا، اور ان کے وجود سے ایسا نور نکلے گا جو آج تک ہمیں ہدایت دیتا رہے گا۔ یہ کمال ہے امام حسین کے صحابیوں کا۔ اسی نظر مقام میں جب ایک خط حبیب کو ملا نا، کیونکہ ہمیں ان اصحاب کو دیکھنا چاہیے، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ان کے راستے پر چلا جا سکتا ہے، ان کے راستے پر۔ اسی لیے یہ استاد سید جعفر، شہید عارف حسینی، شہید ڈاکٹر نقوی، قاسم سلیمانی، محسن حجاجی، یہ سب جوان اسی دور کے تو ہیں، یہ پرانے تو نہیں ہیں۔ آپ بولیں ہم پہلے ہوتے تو ہم بھی ہوتے، یا لیتنی کنت معکم، جہرا میں ہوتے ہیں کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو، ہم ہیں۔ اب یہ 28 سال کا جوان جنگ میں جاتا ہے کئی دفعہ بیوی کے روزے کو بچانے کے لیے، شہادت نہیں ملتی، واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے شاید میرے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ 40 ہفتے جب گھر جاتا ہے پاک ہونے، ماں خوش نہیں تھی کچھ زیادہ۔ ماں کوئی قدموں پڑتا ہے، ماں سے کہتا ہے ماں آپ نے میرا نام محسن کیوں رکھا تھا، کیوں رکھا تھا محسن، مجھے جانے دے۔ کیسے جاتا ہے، آج کے دور میں گردن کٹوانے والوں کا سردار بن جاتا ہے، 28 سال کا، 28 سال اسی راستے پر چلے جس پر حبیب چلے تھے۔ جب حبیب کو خط ملا تو حبیب میں بے چینی پیدا ہو گئی، حبیب سے رہا نہیں گیا۔ حبیب اٹھے، کوفہ کے بازار میں دیکھا مسلم ابن اوسجہ، کہا مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا خضاب لیتے آئے۔ کہا چلو حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رہے گا۔ کہتے ہیں مسلم نے سوچا نہیں، میں آتا ہوں بتاتا ہوں نہیں، انہیں قدموں سے کربلا چل پڑے۔ یہ ہے امام حسین کے ہیرے۔ اللہ اکبر۔ جب مسلم روز عاشورہ گرے نا کربلا میں زخمی ہو گئے تو حبیب کے دوست تھے، حبیب سرانے آئے، کہا مسلم کوئی وصیت ہے؟ حالانکہ حبیب بھی جانتے تھے کہ وہ بھی نہیں بچیں گے، لیکن بہرحال وصیت ہے۔ تو مسلم کہتے ہیں ہاں ایک وصیت ہے۔ اشارہ کیا امام کی طرف، کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا اقبال نہ ٹوٹے۔ اللہ اکبر۔ پروانوں کی طرح جل گئے، امام کو کچھ نہ ہو۔ یہی ہے عزیزان محترم، یہی تو مراحل تھے۔ کربلا اپنے وجود سے ہجرت مانگتی ہے، کربلا والوں نے اپنے وجود سے ہجرت کی ہے اللہ کی طرف۔ جب اللہ کی طرف ہجرت ہو جائے تو پھر پلٹا نہیں جاتا۔ انہی مقامات میں امام نے ایک مقام پہ دیکھا اجازت امامت سے کہ وہ جو نمائندہ میں نے کوفہ بھیجا تھا وہ شہید ہو رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب شہادت پا رہے تھے تو امام کو پتہ چل گیا۔ امام نے وہیں پر حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا،
بیٹی بھی اہل بیت کی تھی نا، بچی پہچان گئی، کہا مولا سے کہ کیا بابا خیریت سے تو ہیں؟ ایک چھوٹی بچی اور اس واقعے کو دیکھ رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، نوازش کی جاتی ہے، لیکن بچی کو کیا پتا کہ عاشورہ کے بعد قانون بدل جائے گا۔ قانون بدل گیا، کیا کیا لے کر آئے تھے امام حسین کربلا، کیا محمل، کیا گھر، کیا بچے، روز عاشورہ اجڑ گیا زہرا کا گھرانہ، بکھر گئے یہ پھول۔ آخری وقت آیا تو جب ودا ہونے لگے تو وہ بچی جو صبح سے دیکھ رہی تھی کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ بھائی علی اکبر گئے، واپس کیا آیا؟ بھائی قاسم گئے، چچا عباس گئے۔ اسی لیے امام حسین نے کہا تھا نا، مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ جب بچی نے کہا نا کہ چچا کو پانی کی اجازت دے دیں، بھائی چھوٹا بھی پیاسا ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں امام حسین نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی پیاس، میرا بھائی واپس نہیں آئے گا۔ نہیں آئے حضرت عباس۔ یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ عزیزان محترم، جس کی بچیاں ہیں نا چھوٹی، جن کی بیٹیاں ہیں، خدا معاشرہ بڑا عجیب ہے عزیزان محترم۔ بیٹی پیدا ہو جائے، آج کے دور میں بھی لوگ بڑا عجیب سا محسوس کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں معاشرے میں نا کہ وہ بیٹی ہو گئی، 2 بیٹیاں ہو گئی، 3 بیٹیاں ہو گئی، کیا ہوا؟ اولاد تو خدا کی مرضی ہے، بیٹی تو ایسے بھی رحمت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے انسان محترم۔ یہ تو امام حسین جانتے تھے نا بیٹی کسے کہتے ہیں، اور یہ وہ بیٹی جانتی تھی کہ بابا کسے کہتے ہیں۔ چھوٹی بچی ہو نا کبھی آپ کی، تو ہم وہ درد تو محسوس نہیں کر سکتے جو کربلا میں تھے، لیکن تھوڑا سا تو محسوس کر سکتے ہیں۔ چھوٹی بچی نا باپ کے سینے میں سوتی ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے اپنی چھوٹی بچی جو تھی سینے میں سوتی ہے آپ کے باپ، اور جب آپ گھر سے جا رہے ہوتے ہیں نا تو چھوٹی بچی سب سے پہلے ٹانگوں میں لپٹتی ہے، بابا کب آئیں گے؟ حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ہم روز جاتے ہیں، روز آتے ہیں، پھر بھی یہی کہتی ہے بابا کب آئیں گے؟ انتظار کرتی ہے۔ آج کل تو زمانہ موبائل کا، ٹیلی فون کا ہو گیا ہے۔ میں بھی جب مسافرت سے تبلیغ پہ دور دور جاتا ہوں تو وہ مجھ سے فون پہ چھوٹی بیٹی میری یہی پوچھتی ہے بابا کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ اب آپ خود تصور کریں جتنا کر سکتے ہیں، ایک بچی کو جب یہ یقین ہو جائے کہ بابا واپس نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وقت وداع سنتے ہیں نا، ثانی زہرا سے امام کیسے جدا ہوئے، کوئی نہیں پہچان سکتا، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے کہ کیسے امام حسین اپنی بہن سے جدا ہوئے، کوئی نہیں پہچان سکتا۔ لیکن مطلب کہتے ہیں کہ وہ بچی بھی بابا سے آخری وقت میں نا ملی، جدا ہو۔ تو اس بچی نے اپنے بابا سے ایک جملہ کہا، بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑ دیں۔ باپ کے لیے کتنا سخت ہے، بچی تقاضا کرے اور باپ اس کو پورا نہ کرے۔ غربت امام حسین ہے، مولا چاہتے تھے کہ کہا بیٹی اب وقت نہیں رہا،
اب وقت امام حسین چلے گئے جانے محترم محرم میں عاشورہ کے مذاہب نہیں پڑھوں گا. امام گئے. امام جو ہے وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے. بیٹیاں باپ کے جنازے میں زینت ہوتی ہیں. یہ بچی بھی باپ کے جنازے کی طرف بڑھی. دنیا کا اصول ہے بیٹیوں کو بڑے پیار سے جنازوں سے دور کیا جاتا ہے. یہاں تماچوں سے دور کیا گیا, یہاں تعزیرانوں سے دور کیا گیا. نہ جانے وہ دن کیسا گزرا. مقتل تو خاموش ہے, مقتل کیا بیان کرے, خاموش. نہ جانے کیسے وہ وقت گزرا. رات آئی بچی بے چین ہے, بچی بے چین ہے. سنتے ہیں نا ہم کہ حضرت زینب رات کو بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے, ایک بچی نہیں ملی. کہاں گئی؟ مقتل میں. مقتل کسے کہتے ہیں؟ جہاں سر بریدہ لاشیں تھے. کوئی جگہ تھوڑی تھی, میدان تھا, اندھیرا تھا, روشنی تھوڑی تھی, کوئی اندھیرا تھا. اس اندھیرے میں بی بی نے دیکھا بچی ایک سینے پہ سو رہی ہے. اب اندھیرے میں سوال یہ ہے کہ اندھیرے میں کیسے پہچانا. جملہ تحمل کر پائیں گے. صرف اندھیرے کی بات نہیں تھی, سر تن پہ نہیں تھا. کیسے پہچانا؟ بابا بابا بابا, ہاتھ بلند ہوئے, الیا الیا, اللہ اکبر. غربت سیدہ جسے آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا, اس کا خون خاک کربلا میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ کٹی ہوئی گردن کی رگیں, وہ بہتا ہوا خون, خاک کربلا. اللہ اکبر. بچی رات کو باپ کے سینے پہ سوئی. روزے 11 محرم کو جب اسی کاروان کو جو 28 کو بڑی شان و شوکت سے گیا تھا, 11 کو اجڑتا ہوا سوار ہوا. نہ مہار پکڑنے والا عباس ہے, نہ سوار کرنے والا علی اکبر ہے, نہ محمل ہے نہ پردے ہیں. نہ جانے کیا سوار ہوا ہوگا, کیسے سوار. اجڑی ہوئی مائیں ہیں, ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں. سوار ہوا ایک کارواں. اب انہیں مقتل کے پاس سے گزارا. بس آخری چند جملے اور آپ سے زیادہ طلب کروں گا. پھر جب زندگی نصیب ہوئی آپ کی خدمت میں, خدا توفیق دے, خدا آپ کے آنے کو قبول کرے, خدا آپ کی حاجتوں کو قبول کرے, خدا ہم سب کو اس قابل کرے وقت کے امام کے صحابی بن سکے. عزیزان محترم, یہی حسین کو یاد کرنا ہے. کربلا مقدمہ ہے ظہور کا. کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں. کربلا امام میں وقت کے لیے بچھائی گئی ہے. عزیزان محترم, جب کلارا گیا نا 11 محرم کو, رات تو تاریک تھی, نہیں پتا چلا بدن کیسے تھے. جب تپتی ہوئی دھوپ میں کربلا کی جب نگاہ پڑی نا ان بدنوں کے اوپر, جب سید السجاد نے اپنے بابا کو دیکھا نا کہ سر موجود نہیں ہے, اتنے زخموں کے نشان ہے. اللہ اکبر. امام سے برداشت نہیں ہوا.
اس سے پہلے کہ امام کو کچھ ہوتا، استاد فاطمی نیا فرماتے ہیں بی بی زینب نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، گرا دیا۔ اور بی بی کے وہ مشہور جملے کہ جس سے دشمن بھی رونے لگے، حجت یا رسول اللہ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ جسے دیکھنے والے کہتے تھے جب رسول کے شانوں پہ ہوتا تھا کہ سوار دیکھو اور سواری دیکھو، یہ حسین ہے کہ جس کا بدن خاک میں اٹا ہوا، خون بھی رکا ہوا۔ جب اس حالت کو دیکھ کر بیوی نے گفتگو کی نا، وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، وہ بچی کیا کہتی ہے؟ پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ نہ پہچان پائی اپنے بابا کو۔ اللہ اکبر۔ ہاں زادارہ نے محترم، نہ جانے کیوں، نہ جانے مجھے چند دن سے اسی بچی کے مسائل یاد آ رہے ہیں۔ یہ بچی شفاعت نصیب کرے، ہمارے حق میں دعا کرے، خدا ہمیں شام کی زیارت نصیب کرے۔ آزادارہ نے محترم، بس آخری لمحے ہیں، نہ جانے انسان کب پھر روئے نہ روئے، پتہ نہیں آخری مجلس ہو نہ آخری مجلس ہو۔ عزیزان محترم، شام کے زندان میں جب یہ پہنچے نا، پورے راستے یہ بچی کبھی نیزے کے سر کو دیکھتی تھی نا، خاموش ہو رہتی تھی۔ جو ہو رہا تھا کس سے کہے؟ آپ بھی جائیں نا 1 مہینہ 2 ہفتے واپس آئیں تو آپ کی بیٹی بھی آپ کو سب سنائے کہ بابا آپ جب سے گئے گھر میں یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا۔ اب یہ بچی دیکھ رہی ہے، جب زندان پہنچی نا تو صبر نہیں ہوا، بابا 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 بابا۔ لہیم تک آواز پہنچی تو کہتا ہے کیسا شور ہے؟ کہا بچی ہے، بابا بابا کرتی ہے۔ کہا تو جاؤ بابا دے دو۔ جب بچے گریہ کرتے ہیں تو آپ کیا دیتے ہیں؟ اس کو کوئی ایسی چیز دیں کہ بچے کا دل بہل جائے۔ یہاں کیا آیا؟ تشت آیا، تشت پہ جب کپڑا ڈایا، خاک میں اٹی ہوئی زلفیں، یا سیدہ معاف کیجیے گا، جانتا ہوں آپ کے لیے بڑا درد ہے، چہرہ زخمی ہوا ہوا، ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بچی نے جب سر دیکھا نا، بابا کو دیکھا نا اتنے عرصے بعد قریب سے، بچی شروع ہو گئی، من الذی، بابا کہاں تھے جب خیموں کو آگ لگی؟ بابا کہاں تھے جب دامن میں آگ لگی؟ بچی کہتی گئی، کہتی ایک شاعر مفہوم ہے، وہ بچی کی زبان میں بابا سے گفتگو کر رہا ہے۔ بچی کیا کہتی؟ بابا اس شہر کا قانون بڑا عجیب تھا، یہاں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں پھیرا جاتا تھا، یہاں تماچے پڑے۔ بابا یہاں پانی مانگنے پہ پانی سامنے گرا دیا گیا۔ بس آخری جملہ آپ سے انتباہ سے دعا، شاید میں آپ کی صحیح نوکری نہ کر پایا ہوں، مجھے معاف کرنا، لیکن اس بچی کو یاد رکھنا، یہ بچی آج بھی تنہا ہے زندان میں، آج بھی کہتی ہے اے میرے بابا کے زائر، تم تو ہر سال چلے جاتے ہو، میں تو آج بھی زندان میں ہوں۔
میں تو آج بھی زندان میں ہوں۔ آزادانہ لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے، کہتے ہیں کہ امام نے زندان میں کیوں دفنایا بچی کو؟ میں کہتا ہوں کہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ زندان میں گئی ہے، یہ زندان سے چلی گئی بتانے کے لیے کہ دیکھو میں بھی تھی کربلا میں۔ وہ بچی آخری جملہ شاعر کہتا ہے، بابا بھئی آپ جانتے ہیں نا یہ خاندان کریم ابن کریم ہے۔ تو بچی کیا کہتی ہے، بابا اگر یہ مجھ سے مانگتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ایام گزرے ہیں شہادت امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کا، تجھے واسطہ اس بچی کا، تجھے واسطہ شہید الشہداء کا۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو حاضرین مجلس ہیں، علماء اکرام، ہماری بہنیں، بچے، جوان، مریض، بانیانے، جو بھی شخص جس نے بھی اپنا وظیفہ انجام دیا ہے، پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کی صدقے شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار اس بیماری کو، اس وائرس کو انسانیت سے دور فرما، ہمیں جلد سے جلد حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہمارے گھر کو امام کا منتظرین گھر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیز پر نابود فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ۔ صلوات محمد و آل محمد۔